بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں، چند دن پہلے ہمیں ایک بہن کا میسج موصول ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی 1997 کو میرے کزن کے ساتھ ہوئی۔ الحمدللہ سسرال بہت اچھا ملا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ شوہر کا کاروبار بھی بہترین ہے۔ شوہر بہت زیادہ خیال رکھنے والے، احساس کرنے والے اور محبت والے ہیں۔ میرے شوہر کی 4 بہنیں اور تمام شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوشحال ہیں۔ یعنی میرے شوہر اپنے والدین کے ایک ہی بیٹے ہیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آج میں جس مقصد کے لیے میسج لکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کے دوسرے سال یعنی 1999 کو اللہ کریم نے مجھے چاند سی بیٹی عطا فرمائی۔ ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں، خوب مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، ہر چہرے پر خوشی اور شادمانی تھی۔ ہمارے گھر ایسے رونق لگی جیسے شادی کا گھر ہوتا ہے۔ میری ساس جنہوں نے مجھے ماں جیسا ہی پیار دیا، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں کہ وہ دادی بن گئی ہیں۔ میرے سسر بھاگ بھاگ کر مٹھائیاں لا رہے اور تقسیم کر رہے تھے۔ آج بھی مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی اور جس طرح خوشی منائی گئی، مجھے بھولے نہیں بھولتا۔ اور ہم نے اپنی بیٹی کو پریوں کی طرح پالا۔ اللہ نے 2 سال بعد مجھ پر پھر کرم کیا۔ 2011 میں مجھے پھر بیٹی عطا ہوئی۔ خوشی تو اس مرتبہ بھی سب کو ہوئی مگر پہلے جتنی نہ تھی۔ ہر کوئی مجبوراً خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دن بھی گزر گئے۔ 2014 میں پھر کرم ہوا اور تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، مگر اس مرتبہ مجبوراً بھی خوشی کسی نے نہ منائی۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا کہ ہماری نسل کا کیا ہوگا۔ ہمارا پہلے ہی ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی بھی آگے سے بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ میں بھی پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر آئندہ بھی بیٹی پیدا ہوگی تو میں کہاں جاؤں گی؟ لوگوں کی زبان کے تیر کیسے برداشت کروں گی؟ میری والدہ بھی پریشان تھیں، ساس سسر بھی پریشان، مگر پھر بھی میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت بندھائی کہ یہ اللہ کی دین ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جب چاہے گا عطا فرما دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو میں اپنی بیٹیوں کی بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کروں گا اور بیٹوں سے بڑھ کر ان کو محبت پیار دوں گا۔ مگر دل میں خواہش بیٹے کی ابھر رہی تھی۔ میری ساس نے مختلف لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، کہیں سے حساب وغیرہ بھی لگوائے، مگر میں ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی۔ لیکن اللہ سے باتیں کرتی کہ یا اللہ، میں نے کسی عامل کے آستانے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تو بس مجھے گھر بیٹھے کوئی راستہ دکھا دے اور اولاد نرینہ سے نواز دے۔ 2016 کے شروع میں کرم ہوا۔ اب خوشی کم اور ڈر زیادہ پیدا ہو گیا۔ میں، میری ساس، میری والدہ، سسر، دیورانیاں سب گھبرا گئے کہ کہیں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا نہ ہو جائے۔ میرے سسر کے ایک دوست بہت اللہ والے ہیں۔ میرے سسر نے ایک مرتبہ ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ دعا فرما دیں اللہ مجھے پوتا عطا فرمائے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، آگے اس کی بھی 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ بیٹیاں ہوئیں، ہمیں افسوس نہیں، ہم نے خوشی ہی منائی ہے، مگر اس مرتبہ اگر پوتا ہو جائے تو ہماری نسل آگے بڑھ جائے گی۔ انہوں نے ایک تعویذ لکھنے کو کہا کہ اس تعویذ کو خاص طریقہ سے استعمال کریں، انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میرے شوہر وہ تعویذ لکھوا کر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ اگلے دن میرے شوہر زعفران اور عرق گلاب بھی لے آئے۔ میں نے اور میری ساس صاحبہ نے باوضو بیٹھ کر 30 عدد تعویذ لکھے اور اگلے دن ہی عمل شروع کر دیا۔ جس طرح ہمیں بتایا گیا بالکل ویسا ہی کیا۔ ناظرین اکرام، تعویذ کا طریقہ آپ بھی نوٹ فرمائیں۔ حمل پر 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد زعفران اور عرق گلاب سے یہ درود شریف لکھیں جو کہ آپ کو سکرین پر بھی لکھا نظر آ رہا ہے۔ آپ صرف 30 عدد تعویذ لکھیں، روزانہ صبح نہار منہ ایک تعویذ پانی میں کھول کر پی لیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور تعویذ عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر گلے میں ڈال لیں۔ گلے میں ڈالنے والا تعویذ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے ایک اور عمل بھی آزمایا۔ عمل صرف یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 لازمی پڑھنی تھی۔ 17 اکتوبر 2016۔ مجھے یہ دن نہیں بھولتا جب ہمارے گھر سے خوشیاں دروازے توڑ کر داخل ہوئیں اور ہر کونے میں سما گئیں۔ پھر ویسے ہی بہار آئی جیسے میری پہلی بیٹی کی پیدائش پر آئی تھی۔ اللہ نے اپنے نام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھی اور ہمیں وارث عطا فرمایا۔ جی ہاں،
मैं इस दिन पहले बेटे की मां बनी। हर कोई खुश और शादमान था। मेरी बेटियों को एक खिलौना मिल गया, मेरे शोहर को वारिस मिल गया। मेरे ससुर ने जब पहली मर्तबा अपने पोते को उठाया तो इनके हाथ कांप रहे थे और खुशी से इनकी आंखों से आंसू जारी थे। यही अमल और ताबीज मेरी देवरानी ने आजमाया, अल्लाह ने इसको भी बेटा अता किया। 2019 में मैंने दोबारा यही अमल और ताबीज आजमाया तो अल्लाह ने मुझे दूसरे बेटे की मां बना दिया। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली मुकम्मल है। मैं 2 बेटों और 3 फरमाबरदार बेटियों की मां हूं। मेरी बड़ी बेटी जो कि अब 10 साल की है मेरा पूरा साथ देती है। मेरा घर तकरीबन इसने संभाल रखा है। एक और बात, मेरे शौहर तो नाश्ता सिर्फ अपनी बड़ी बेटी का ही बना हुआ खाते हैं और वो भी बड़ी खुशी से इनके लिए सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती है। और इसके वालिद इसके हाथ की बनी चाय की तारीफों के पुल बांध देते हैं। जिस पर मैं बोलूं कि इतनी भी नहीं अच्छी तो शोहर का मुस्कुराते हुए हमेशा ये जुमला होता है कि तुम्हारी मां तुमसे जेलस हो रही है। और इसके बाद बाप बेटी के कह कहे होते हैं और मैं भी मुस्कुराती हूं, कमरे से बाहर चली जाती हूं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें, शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।